سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے سلسلے میں ان کے مال کے احکام کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دی دو یتیموں کو ان کے مال۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ جو بچہ، جس بچے کا باپ انتقال کر جائے وہ نابالغ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں۔ لہذا بالغ کو بھی یتیم نہیں کہیں گے، اور یا جس کی والدہ کے انتقال ہو گیا ہو اگرچہ وہ نابالغ ہو پھر بھی وہ یتیم نہیں ہے حضرو شرع۔ ہاں ویسے ہمارے عرف میں اگر ہم اس کو یتیم کہہ دیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال شریعت جو یتیم کے احکام بیان کرتی ہے اس سلسلے میں ہمیں یتیم کی تعریف جاننا ہوگی کہ یتیم اس بچے کو، نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ انتقال کر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی اس کا بیک گراؤنڈ اور شائع نزول یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی وہ مال چھوڑ کر گیا اور اس کی اولاد اس کی بعد رہ گئی، اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ گیا۔ اب وہ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے مال طلب کیا تو چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ان اموال سے متعلق احکام کو نازل کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر، اچھا گھر وہ ہے جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور تمہارے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ لہٰذا اس سلسلے میں خاص کر، ویسے تو کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن ایک ایسا بچہ کہ جو نابالغ ہے، جو محروم ہو گیا باپ کی شفقت سے، ایک سپورٹ سے جو بہت مضبوط سپورٹ ہوتی ہے، جس کا باپ نہیں ہوتا اسے اس بات کا احساس ہوتا رہا، تو ایک تو اس کے ساتھ یہ غم ہے، اور پھر دوسرا اس پر ظلم کرنا یہ اور اس کے غم میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ تو حضور نے ترغیب گویا کی دلائی کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مقدسہ یون اس شخص کو سنائی تو اس نے اپنے بھتیجے کو مال دے دیا اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی سعادت مندی کی علامت ہے۔ یہ مال چند ٹکے جو ہیں وہ انسان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کتنا عرصہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور دل ہمیشہ اندر اس کا باطل اس کو ملامت ہی کرتا رہے گا کہ کمزور کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کا حق دبایا ہے۔ اگر کل اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو کیا یہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی شخص اس کے بچوں کا حق دبا لے اور جس کی وجہ سے اس کے بچوں کو تکلیف ہو؟ تو ہرگز وہ ایسا پسند نہیں کرتا، اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جب یہاں یتیم فرمایا تو یتیم تو نابالغ ہے، اب نابالغ بچہ ناسمجھ بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، تو ناسمجھ ایسا ناسمجھ کے جو پیسہ ضائع کر دے گا اس کو دینے کا حکم نہیں فرمایا ہے کہ آتو دے دو تم الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال۔ تو ایسے بچے کے مال کا تو تحفظ کیا جائے گا، ہاں اس کی ضرورت پر اس کی پرورش کرنے والا اس کی ضرورت کے مطابق اس پہ خرچ کر سکتا ہے اس کے مال سے، لیکن اس کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنے پاس حفاظت میں رکھے گا۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہو جائے اور پیسے کو سنبھالنا جانتا ہو اور ضائع نہیں کرے گا تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، یوں فرمایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، تو جو یتیم ہونے کی حالت میں تمہارے قبضے میں ان کا مال آیا تھا، بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دو، کیونکہ بلوغ جو ہے وہ عقل کو پختہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ انسان پر بالغ ہونے کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عاقل تو ہوتا ہے، سمجھدار تو ہوتا ہے، لیکن یہ بلوغت کے وقت جو ہے انسان کی عقل جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو احکام شرعیہ کا پابند کیا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، اور دیگر اگر عبادات کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو بالغ پر احکام لازم ہوتے ہیں، تو بالغ اس لیے
کہ اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کے مال دے دو۔